8 اکتوبر 2005 کو جب بالاکوٹ کا زلزلہ آیا، نارتھ میں آیا، تو مین 2 ریجنز ہٹ ہوئے، ایک آزاد کشمیر تھا اور ایک بالاکوٹ ناران سائڈ پہ. مائی سیلف اینڈ ناصر صاحب وی ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار آر پیپل ان دا نارتھ. ہم نے 8 کی رات جب پتہ لگنا شروع ہوا کہ کتنا اسکیل ہے ڈیزاسٹر کا، تو 9 اور 10 کو ہم نے چھوٹی سی کیمپین چلائی دوستوں کو یونیورسٹی میں. کچھ یونیورسٹی سے فنڈز اکٹھے کیے، کچھ اسٹوڈنٹ والنٹیئرز آئیڈینٹیفائی کیے، اور 10 تاریخ کو شام کو ہم پہلا کانوائے لے کے 2 ٹرکس کا، شروع میں 2 ٹرکس ارینج ہوئے، کچھ ٹینٹ لیے، کچھ فوڈ سپلائیز لیں، اور 11 تاریخ کو ہم بالاکوٹ پہنچے. تو وہاں پر ایک ہر طرف ملبہ بکھرا ہوا تھا، ہر طرف لاشیں تھیں اور زخمی لوگ تھے. ان کو دیکھ کر ایک دفعہ تو یہ دل کر رہا تھا کہ مطلب سب کچھ بھول گیا، اور یہ دل کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوں، ان کے ساتھ روئیں. لیکن اس وقت ہم نے ریئلائز کیا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمت سے کام لینے کا ٹائم ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ان کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے. ہم لوگوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہاں پہنچتے ساتھ ہی وہ یہ تھا کہ جو لوگ اب ان ملبے کے نیچے جو دبے ہوئے تھے ان کو، زخمیوں کو نکالنا یا لاشوں کو نکالنا، یہ ہمارا سب سے پہلا کام تھا، اور ساتھ ہی ان کو ٹیمپریری شیلٹر پرووائڈ کرنا. تو الحمدللہ ہم نے وہاں بہت سارے لوگوں کو ٹیمپریری شیلٹر پرووائڈ کیا، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں خیمے جو تھے وہ ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو الحاق تھا وہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان آرمی اور شاید کے بعد شاید دوسرا ہم ہی منظم ادارہ تھے. تو اس لحاظ سے ہم پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے خیموں کو ہم نے دور دور تک ڈسٹریبیوٹ کیا. With about 20 volunteer students we reached Balakot in the evening. ناسا پہلے پہنچے، میں اس کے بعد پہنچا، اور ہم نے وہاں پر شیل کا پیٹرول پمپ آتا ہے شہر شروع ہوتے ہی، اس سے بالکل پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر ہم نے اپنا کیمپ لگایا اور ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کی، فوڈ سپلائیز دینا شروع کی. شہر اس وقت بالکل بلاک تھا بیکاز اتنی زیادہ تباہی تھی کہ مین روڈز جو تھیں وہ بھی بلاکس تھیں، اور لوگ بھاگ رہے تھے بہت بڑی تعداد میں، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، انجرڈ لوگوں کو لایا جا رہا تھا، ڈیڈ باڈیز. وہ ایک قیامت کا سما تھا. ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا جذبہ ڈالا ہوا ہے، حب الوطنی اتنی ہے، اور ایک ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اتنے وہاں پر لوگ موجود تھے ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ مدد کس طرح کرنی ہے. دیر اینڈ دین ہم نے ریئلائز کیا کہ ایک ٹرینڈ والنٹیئر اور ایک عام انسان میں، ایک عام شہری میں کیا فرق ہے. اپنے والنٹیئرز کو جو یہ کام کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا، اور وہ پلیٹ فارم جو تھا وہ ایک زلزلے کی امداد کرنے کے سلسلے میں جب ہم مختلف جگہوں پہ گئے، اور اس میں سے سب سے بڑی جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ ہے کاغان ناران ویلی میں، بالاکوٹ سے لے کے کاغان کے علاقے تک. اور وہ ایکٹیویٹیز بعد میں اتنی بڑے لیول پہ چلی گئیں، منظم ہو گئی، کہ ہمیں جو سوشل ونگ تھا فار دی سوشل ویلفیئر آف یونیورسٹی آف لاہور، اس کو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ میں کنورٹ کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایل ریلیف ٹرسٹ کی بنیاد جو ہے وہ 2005 کے زلزلے سے بنی، جو کہ 8 اکتوبر 2005 ہے، اور یہ اس طریقے سے وجود میں آیا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے نکل کے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کی. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ گھروں کے نیچے دبے ہوئے تھے، ان کو نکالنا شروع کیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹرز تھے، میڈیکل کیمپ تھا بہت بڑا، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. انہوں نے فرسٹ ایڈ دینی شروع کر دی. بریلز کے ایشو تھے، ڈیڈ باڈیز تھیں، کئی جگہوں پہ پورے خاندان وہ گھروں کے نیچے آ کے دب گئے تھے، تو کوئی ان کو دفنانے والا بھی نہیں تھا. سو ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہم نے مل کے، ٹیچرز بھی تھے، اور بھی یونیورسٹیز آ گئیں، بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز جمع ہو گئے. سو ہمارا کیمپ جو تھا یونیورسٹی آف لاہور ریلیف کیمپ، وہ ایک بڑا سینٹر سا بن گیا، اسٹوڈنٹس کا، والنٹیئرز کا، یوتھ کا. خیر اینی وے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی، اور مجھے نہیں یاد رات کو سویا نہیں جاتا تھا، بیکاز بالکل ہمارے پاس مین مارکیٹ تھی جو تقریباً ساری ڈیمالش ہو گئی تھی، اور اس کے نیچے سے دبے ہوئے لوگوں کے چیخوں کی آوازیں ساری رات آتی تھیں. تو آپ that was not a normal place, and obviously not normal days, and even it's been so many years I still feel that there was so much pain there.
تو ہمیں راتوں کو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے. جو وہاں پہ اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی پہلی طبی امداد، اور کیونکہ یہ زلزلے سے مکان گرے تھے زیادہ تر، تو ان کی زیادہ تر جو وہاں پہ جو چوٹ آئی تھی ان کو یا زخمی ہوئے تھے لوگ، وہ اس میں ان کی ہڈیوں کے بہت سارے مسائل تھے اور وہ ٹوٹ گئی تھی، تو ان کے آپریشنز، تو ہم نے فوری طور پہ وہاں میڈیکل کیمپ لگا لیے، آپریشنز بھی کیے ہم لوگوں نے وہاں پہ تاکہ لوگوں کی ہڈیاں جڑ جائیں. سب سے زیادہ جو زندگی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، وہ آپ دنیا کی جتنی مرضی آپ پیسہ خرچ کر لیں، آپ کے جتنے بھی پیسے ہوں، لیکن دوسرے کی مدد کر کے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آپ کو ملتی. تو جو پتہ نہیں، میرے لیے تو یہی بہت بڑا ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں اور اس کو جس تکلیف میں تھا اس سے نکال کے آپ کسی راحت میں ڈال سکیں. میڈیکل کیمپس ہمارے تقریباً 6 سال تک چلتے رہے. 600-700 آرتھوپیڈک سرجریز ہم نے وہاں سے پیشنٹس کو لا کے لاہور میں کی، اسپیشلی اسپائنل سرجریز جن کی اسپائنز ٹوٹ چکی تھیں، اموبائل تھے، ہم نے لوگوں کو ریکور کیا. اور اس کے علاوہ وہاں کئی عرصہ میڈیکل کیمپس چلتے رہے اور ٹریٹ کیا، ان ہاسپٹلز میں ٹریٹ کیا، یہاں سے ڈاکٹرز کے گروپس ہمارے جاتے تھے. تو وہ ایک بڑی ہولسم سی ایکٹیویٹی بنی اور بڑی زبردست لرننگ تھی میرے خیال میں. جرید ایک جگہ ہے جہاں ہم نے اگین پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے پورے 6 مہینے تک پورے ٹاؤن کو ہم نے خوراک مہیا کی تھی، اور اس میں الحمدللہ ایک بڑے ہائی لیول پہ جا کے ہم نے پہاڑوں کے اوپر جا کے ہر جگہ ہم نے ان کو خوراک مہیا کی. شروع میں سوچا یہ تھا کہ 2 ہفتے ہماری سپلائیز چلیں گی، ایک اور ہفتہ لگا کے 3-4 ہفتے میں ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے. ہمارے کیمپ بالا کوٹ میں تقریباً 4 سے 5 سال چلا الٹیمیٹلی، اور سپلائیز ہم تقریباً 1.5 سال تک لوگوں کو دیتے رہے. اور وہ کہاں سے آتی تھی ہمیں نہیں پتہ. مجھے آج تک یاد ہے کہ آٹا ختم ہو رہا ہے تو پیچھے سے ان نون سورسز سے ٹرک کے ٹرک پہنچ جاتے تھے رات کو. وہ پھر ہم لوگ مل کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف، مائی سیلف، ہم لوگ ان لوڈ کرتے تھے اور صبح ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ بچے جن کے اسکول تباہ ہو چکے تھے، وہ بند تھے، تو وہ ظاہر ہے ان کو اب اسکولوں کی طرف واپس لانا تھا. تو سب سے پہلا اسکول جو وہاں پہ اوپن ہوا، ہم نے ٹینٹ میں اوپن کیا، وہ الحمدللہ یو ریلیف نے کیا بالا کوٹ میں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اسکول باقی بھی کھلنے شروع ہو گئے. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام آسانی کے ساتھ کیمپوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر بلڈنگز نہیں ہیں تو. اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب الحمدللہ 16 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، مگر یہ وہ ایک دیٹ مومنٹ تھا جس میں میرے اندر کا والنٹیئر بنا، اور جو اس نے میرے دل میں خوشی اور شکر ڈالا وہ پرائس لیس ہے. اور میں شاید اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسانوں کی خدمت سے زیادہ اور لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لیے خوشی پرووائڈ کرنے سے زیادہ کوئی بہتر کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں it was life changing. It was something that we were absolutely not anticipating. Hundreds of our students went through the process. I think they must have emancipated so much. I believe that most of us experienced life-changing things. I believe a lot of leadership skills were built in the process. A lot of organizational skills were built in the process for people who were there in it. والنٹیئر کام میں نے سب سے پہلے 2005 کے ارتھکویک کے اندر کرنا سٹارٹ کیا تھا. ڈیفینیٹلی یہ ایک جہاں نیکی کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک لائف لانگ ایکسپیرینس ہے. وہاں پر میں نے موت کو، زندگی کو، بہت ساری چیزوں کو بہت ہی قریب سے دیکھا. اس نے میرے اندر بہت ساری چینجنگ لائیں. سب سے پہلے جینے کا کرینہ آ گیا. یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی آپ نے اپنے جو ہے نا وہ سسٹمز کو کیسے مینج کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اسی والنٹیئرشپ نے مجھے پورا ایک ایوالو کیا. میں جس کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، میل جول کا نہیں پتہ تھا، تو اس نے مجھے پورا ایوالو کیا. میرے اندر کمیونیکیشن سکلز بہت بہترین ہو گئی. میرا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اس میں کافی جو ہے وہ اضافہ ہوا. ٹیم ورک اس کا پتہ لگا، لیڈرشپ اس کا پتہ لگا.
16 साल के सफ़र में बीच में और भी बड़े काम हुए हैं। मसलन जितने भी डिज़ास्टर आए हैं, 2009 आईडीपी क्राइसिस था, उसने हमें एक और नया वल्वला दिया काम करने का, और हमने मर्दान में जाके बेतहाशा काम किया। 2010 का सैलाब था, और उस सैलाब में बहुत ज़्यादा काम हमने किया, बहुत दूर दराज एरियाज़ में, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद एक और इस तरह के जितने भी डिज़ास्टर आते रहे उसमें हम काम करते रहे हैं। लेकिन अब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से निकल के हमारा जो बुनियाद जो है वो जो पड़ी थी वो तो एक एमरजेंसी रिलीफ पे थी, लेकिन इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएल रिलीफ का जो मेजर मिशन था कि वी शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द अपलिफ्ट ऑफ द कम्युनिटी, उसमें बहुत हद तक अब हम कामयाब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफ़र है ये। वॉलंटियर बनने की सलाहियत हर इंडिविजुअल में मौजूद होती है, और मौका मिलने पे पता चलता है कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे जब मौका मिला तो मुझे पता चला कि मेरे में कितना पोटेंशियल है और मैं कितना काम कर सकती हूँ। तो ये सलाहियत हर इंसान में मौजूद होती है, और वो ढूंढे, तलाश करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देता है। All those hours and days and months spent in Balakot, we went there to help people, but I think it transformed us as well as volunteers. And I believe that volunteership is so critical to one's life. It changes you, it emancipates you, and it looks as if it makes you a better person. So when it comes to UL Relief, I believe that those many days and hours spent initially in first years in Balakot gave us so much energy and momentum that even today I see UL Relief working, though I'm not very active part of it, but I see them working in so many areas. I believe that students must be part of these activities always, because they have so much energy that this relief effort or any relief effort in the world requires that level to succeed. They learn from it and they become, volunteership is so critical to one's life. Everyone in the world should go through it. Not everyone will, but whoever does, it makes them a better person.